دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں دوائی سینٹر اور میں ہوں محمد اشتیاق۔ دوستوں حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، جن میں چند لوگ بہت عبادت گزار تھے، جن کو لوگ بہت ہی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے وفات پا گئے تو لوگوں نے ان کی کمی محسوس کرنا شروع کر دی اور ہمیشہ ان کو یاد کرنے لگے۔ لہٰذا موقع دیکھ کر شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ آپ ان نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر اسی جگہ پر رکھ دیں جہاں یہ نیک لوگ اکثر بیٹھا کرتے تھے، اور یوں آپ ان نیک لوگوں سے عقیدت کا اظہار کر پاؤ گے۔ لہٰذا لوگوں نے مجسمے بنا کر مختلف جگہوں پر رکھ دیے اور ان کو عزت و احترام سے دیکھنے لگے، بلکہ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجسمے بنوانے والے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے ان بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ہر گھر میں لوگوں نے بت رکھ لیے اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ دوستو اسی وقت سے دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ لہٰذا اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیج دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات بتلائے اور کہا تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ لہٰذا نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سرکشی و نافرمانی پر اتر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگی۔ ایک دن لوگوں نے مل کر آپ علیہ السلام کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، تو لوگوں نے آپ کو مردہ تصور کر کے کسی ویران جگہ میں پھینک دیا، مگر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پھر تبلیغ شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام واعظ فرماتے تو لوگ ان کو مذاق مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے، اور طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتے اور طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتے رہتے۔ ان سب کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ہمیشہ یہی دعا فرماتے رہے کہ یا اللہ میری قوم کو بخش دے اور ان کو ہدایت نصیب فرما۔ دوستو اسی طرح 950 سال کی تبلیغ کے بعد تقریباً 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ اسی دوران ایک دن وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بہت سارے درختوں کو کاٹ کر کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، اب تم بڑے ہی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا ہے اے نوح، اس خشک زمین پر تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کہاں چلاؤ گے کشتی؟ کیا سوکھی زمین پر کشتی چلاؤ گے؟ تم پاگل ہو جو ایسے کام کرتے ہو۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام ان کے تمسخر اڑانے کا یہی جواب دیتے تھے
کہ اب تم میرا مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ کشتی خشک زمین پر کیسے چلاؤ گے، مگر ڈرو تم اس وقت سے جب اللہ کا تم لوگوں پر عذاب آئے گا جو طوفان کی صورت میں ہوگا اور تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ آخرکار کئی سالوں کی محنت کے بعد جب کشتی بن کر تیار ہو گئی، جس کی 3 منزلیں تھے، پہلی منزل میں پرندے اور حشرات وغیرہ، دوسری میں چوپائے، اور سب سے اوپر والی منزل میں خود کے لیے اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے لیے جگہ بنائی گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عذاب کے نازل ہونے کی علامات یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو نشانیاں ظاہر ہوئی تو انہوں نے حشرات، چرند پرند اور تمام جانوروں کے جوڑے جن میں نر و مادی اور ایمان لانے والے افراد کو کشتی میں داخل کر لیا اور آخر میں اس میں خود سوار ہو گئے۔ اور جب اللہ کا عذاب شروع ہوا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ دوستو، سوائے اس کشتی کو جو اس میں سوار تھے یہی لوگ بچ پائے، اس کے علاوہ دنیا کے سب لوگ اس عذاب میں مارے گئے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، وہ بھی اس قوم کے ساتھ پانی میں غرق ہو گئے۔ اس کے بعد زمین نے خدا کے حکم سے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دوبارہ پھر زمین پر آ لگی۔ چنانچہ آپ نے محفوظ جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں آباد ہو گئے، اور پھر انہی چند لوگوں سے آبادی بڑھتے بڑھتے ہم تک آ پہنچی۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا عذاب تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی مشرک اور نافرمان قوم پر آیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنی چاہیے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔